السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس کا اگلا حصہ پیش خدمت ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ جنگ احد کا اختتام ہو چکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اپنے کیمپ میں واپس پہنچ چکے، اور اس کے بعد یہ دیکھا گیا کہ مشرکین مکہ کے لوگ اور ان کی عورتیں مسلمانوں کی لاشوں کے ساتھ جو حرکتیں کر رہے تھے کہ ان کے جسم کے پرزے کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ نے حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چاک کیا اور اس کلیجے کو اپنے منہ میں ڈال کر چبایا۔ اب اس کے آگے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھاٹی کے اندر اپنی قیام گاہ میں قرار پا لیا تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مہراز سے اپنی ڈھال میں پانی بھر لائے۔ کہا جاتا ہے کہ مہراز پتھر میں بنا ہوا وہ گڑھا ہوتا ہے جس میں زیادہ پانی آ سکتا ہو، اور کہا جاتا ہے کہ یہ احد میں ایک چشمے کا نام تھا۔ بہرحال علی رضی اللہ عنہ نے وہ پانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پینے کے لیے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر ناگوار بو محسوس کی، اس لیے اسے پیا تو نہیں، البتہ اس سے چہرے کا خون دھو لیا اور سر پر بھی ڈال دیا۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اس شخص پر اللہ تعالیٰ کا سخت غضب ہو جس نے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو خون آلود کیا۔ سہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم کسی نے دھویا، کس نے دھویا، پانی کس نے بہایا، اور علاج کس چیز سے کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم دھو رہی تھیں، اور علی رضی اللہ عنہ ڈھال سے پانی بہا رہے تھے۔ جب فاطمہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ پانی کے سبب خون بڑھتا ہی جا رہا ہے تو چٹائی کا ایک ٹکڑا لیا اور اسے جلا کر چپکا دیا، جس سے خون رک گیا۔ ادھر محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ شیرین اور خوش ذائقہ پانی لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیا اور دعائے خیر دی۔ زخم کے اثر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز بیٹھے بیٹھے ہی پڑھی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھ کر ہی نماز ادا کی۔ مشرکین نے واپسی کی تیاری مکمل کر لی تو ابو سفیان جبل احد پر نمودار ہوا اور بآواز بلند بولا، کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ لوگوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پھر کہا، کیا تم میں ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں؟ لوگوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پھر سوال کیا، کیا تم میں عمر رضی اللہ عنہ ہیں؟ لوگوں نے اب کی مرتبہ بھی جواب نہ دیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس کا جواب دینے سے منع فرما دیا تھا۔ ابو سفیان نے ان تین کے سوا کسی اور کے بارے میں نہ پوچھا، کیونکہ اسے اور اس کی قوم کو معلوم تھا کہ اسلام کا قیام انہی تینوں کے ذریعے ہے۔ بہرحال جب کوئی جواب نہ ملا تو اس نے کہا، چلو ان تینوں سے فرصت ہوئی۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ بے قابو ہو گئے اور بولے، او اللہ کے دشمن، جن کا تو نے نام لیا ہے وہ سب زندہ ہیں، اور ابھی اللہ نے تیری رسوائی کا سامان باقی رکھا ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا، تمہارے مقتولین کا مسئلہ ہوا ہے، لیکن میں نے نہ اس کا حکم دیا تھا اور نہ اس کا برا ہی منایا ہے۔ پھر نعرہ لگایا، اولو حبل، حبل بلند ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کیا جواب دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو اللہ اعلی و اجل، اللہ تعالی اعلی اور برتر ہے۔ پھر ابو سفیان نے نعرہ لگایا، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارے لیے عزا نہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کیا جواب دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ تعالی ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کتنا اچھا کارنامہ رہا، آج کا دن جنگ بدر کے دن کا بدلہ ہے اور لڑائی ڈول ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا برابر نہیں، ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین جہنم میں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا عمر میرے قریب آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ دیکھو کیا کہتا ہے۔ وہ قریب آئے تو ابو سفیان نے کہا عمر میں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ نہیں، بلکہ اس وقت وہ تمہاری باتیں سن رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا تم میرے نزدیک ابن قمع سے زیادہ سچے اور راست باز ہو۔ ابن اسحاق کا بیان اور اس کے رفقا ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ابو سفیان اور اس کے رفقا واپس ہونے لگے تو ابو سفیان نے کہا آئندہ سال بدر میں پھر لڑنے کا وعدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہہ دو ٹھیک ہے، اب یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان طے رہی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا اور فرمایا قوم کے پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کا ارادہ کیا ہے۔ اگر انہوں نے گھوڑے پہلو میں رکھے ہوں اور اونٹوں پر سوار ہوں تو ان کا ارادہ مکہ کا ہے، اور اگر گھوڑوں پر سوار ہوں اور اونٹ ہانک کر لے جائیں تو مدینے کا ارادہ ہے۔ پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر انہوں نے مدینے کا ارادہ کیا تو میں مدینے جا کر ان سے دو دو ہاتھ کروں گا۔ علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد میں ان کے پیچھے نکلا تو دیکھا کہ انہوں نے گھوڑے پہلو میں کر رکھے ہیں، اونٹوں پر سوار ہیں اور مکے کا رخ ہے۔ قریش کی واپسی کے بعد مسلمان اپنے شہیدوں اور زخمیوں کی کھوج خبر لینے کے لیے فارغ ہو گئے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ احد کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا کہ میں سعد رضی اللہ عنہ کو تلاش کروں اور فرمایا کہ اگر وہ دکھائی پڑ جائیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کر رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو۔ زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مقتولین کے درمیان چکر لگاتے ہوئے ان کے پاس پہنچا تو وہ آخری سانس لے رہے تھے، انہیں نیزے، تلوار اور تیر کے 70 سے زیادہ زخم آئے تھے۔ میں نے کہا اے سعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام کہتے ہیں اور دریافت فرما رہے ہیں کہ مجھے بتاؤ اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام، آپ سے عرض کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشبو پا رہا ہوں، اور میری قوم انصار سے کہو کہ اگر تم میں سے ایک آنکھ بھی ہلتی رہی اور دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی عذر نہ ہوگا۔ اور اسی وقت ان کی روح پرواز کر گئی۔ لوگوں نے زخمیوں میں اسیرم کو بھی پایا جن کا نام عمرو بن ثابت تھا، ان میں تھوڑی سی رمق باقی تھی، اس سے قبل انہیں اسلام کی دعوت دی جاتی تھی مگر وہ قبول نہیں کرتے تھے، اس لیے لوگوں نے حیرت سے کہا یہ اسیرم کیسے آیا ہے؟ اسے تو ہم نے اس حالت میں چھوڑا تھا کہ وہ اس دین کا انکاری تھا۔ چنانچہ ان سے پوچھا گیا کہ تمہیں یہاں کیا چیز لے آئی، قوم کی حمایت کا جوش یا اسلام کی رغبت؟ انہوں نے کہا اسلام کی رغبت۔ در حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں شریک جنگ ہوا، یہاں تک کہ اب اس حالت سے دوچار ہوں جو آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنتیوں میں سے ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حالانکہ اس نے اللہ کے لیے ایک وقت بھی نماز نہیں پڑھی تھی
کیونکہ اسلام لانے کے بعد ابھی کسی نماز کا وقت آیا ہی نہ تھا کہ شہید ہو گئے۔ انہی زخمیوں میں خزمان بھی ملا، اس نے اس جنگ میں خوب دادے شجاعت دی تھی اور تنہا 7 یا 8 مشرکین کو تحقیق کیا تھا۔ وہ جب ملا تو زخمیوں سے چور تھا، لوگ اسے اٹھا کر بنو ظفر کے محلے میں لے گئے اور مسلمانوں نے اسے خوشخبری سنائی۔ کہنے لگا، واللہ میری جنگ تو محض اپنی قوم کے ناموس کے لیے تھی، اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں لڑائی ہی نہ کرتا۔ اس کے بعد جب اس کے زخموں نے شدت اختیار کی تو اس نے اپنے آپ کو ذبح کر کے خودکشی کر لی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا جب بھی ذکر کیا جاتا تھا تو فرماتے تھے کہ وہ جہنمی ہے، اور اس واقعے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ حقیقت یہ ہے کہ اعلاء کلمت اللہ کے بجائے وطنیت یا کسی بھی دوسری راہ میں لڑنے والوں کا انجام یہی ہے، چاہے وہ اسلام کے جھنڈے تلے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لشکر ہی میں شریک ہو کر کیوں نہ لڑ رہے ہوں۔ اس کے بالکل برعکس مقتولین میں بنو ثعلبہ کا ایک یہودی تھا۔ اس نے اس وقت جب کہ جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے اپنی قوم سے کہا، اے جماعت یہود، اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد تم پر فرض ہے۔ یہود نے کہا، مگر آج سبت سنیچر کا دن ہے۔ اس نے کہا، تمہارے لیے کوئی سبت نہیں۔ پھر اس نے اپنی تلوار لی، ساز و سامان اٹھایا اور بولا، اگر میں مارا جاؤں تو میرا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، وہ اس میں جو چاہیں گے کریں گے۔ اس کے بعد میدان جنگ میں گیا اور لڑتے بھڑتے مارا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایک بہترین یہودی تھا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شہداء کا معائنہ فرمایا اور فرمایا کہ میں ان لوگوں کے حق میں گواہ رہوں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں زخمی کیا جاتا ہے اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس حالت میں اٹھائے گا کہ اس کے زخم سے خون بہہ رہا ہوگا، رنگ تو خون ہی کا ہوگا لیکن خوشبو مشک کی ہوگی، انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد اگلی نشست میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت کرنی چاہیے ویسی محبت کرنے والا بنائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اپنی زندگیوں کو گزارنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔